السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یا مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ کاش زندگی الٹے شروع ہوتی، کاش ہم بوڑھے پیدا ہوتے، کھاتے پیتے آرام کرتے، پیتے کے پھر جوان ہوتے اور کام کرتے، پھر بچپن آتا، کھیلتے کودتے زندگی کو انجوائے کرتے اور پھر ماں کی گود میں سر رکھ کر آخری سانسیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے، اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ دنیا رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہے اور محبتیں پار لگا دیتی ہے۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہے اور محبتیں آپ کو توانا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا
جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقبل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی۔ کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ سے جڑے ہوں۔ استغفر اللہ، گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ نا امیدی گناہ ہے۔ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان: انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس پہ برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دعا مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعائیں میں تو شامل ہو ہی سکتے ہیں۔ انسان لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے۔ آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا جو تمہارا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت: ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔